بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الغفور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الغفور، بے حد بخشش فرمانے والا، معاف فرمانے والا۔ الغفور کا لفظ مغفرت سے ہے۔ مغفرت کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بندوں کے گناہوں کو، عیبوں کو ڈھانپ دیتے ہیں، ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ انسان کے حق میں نہایت نقصان دہ چیز ہے، انسان کی شخصیت کو داغدار کرنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کو بدنما بنانے والی چیز ہے۔ لیکن ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کے عیبوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو ڈھانپ بھی دیتا ہے، یعنی دوسری مخلوق کے سامنے بھی نظر نہیں آنے دیتا۔ اس سے بہتر اس کی شفقت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ ہر انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہو، بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی جناب میں یا اس کی بارگاہ میں نافرمانی اور سرکشی کرنے والا ہو، دن کو غلط کام کرنے والا ہو یا رات کو لوگوں کے سامنے کرنے والا ہو یا چھپ کر کرنے والا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے اس سے بخشش مانگے، بندے گناہ کر کے اپنے آپ کو میلا نہ رکھیں، بلکہ اپنے عیبوں کو اپنے سے دور کرتے چلے جائیں۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے معافی مانگنا انسان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں۔ تو جہاں تک انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب کریں گے، یعنی قیامت کے دن، اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے، یعنی بندے کو ڈھانپ لیں گے، اس پر چادر ڈالیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہیں؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر چکے گا اور اپنے دل میں یہ سوچے گا اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور میں آج بھی تیری بخشش کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ باقی رہے کفار منافقین، تو گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھٹلاتے تھے۔ آگاہ رہو ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی، اور گناہوں سمیت، کفر منافقت سمیت دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کے پاس بخشش کے بے شمار مواقع تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بندوں کو معاف کرتا ہے، اور بندوں کا معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو آزادی دی ہے اچھا یا برا کرنے کی، تو انسان اپنی اس آزادی سے بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور شکر گزار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ لیکن جب بھی بندے کو احساس ہو جائے اور واپس پلٹے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان کی جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے جن کو اللہ بخشے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے اور اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے وہ استغفار کی کثرت کرے اور ان گناہوں پر بھی معافی مانگے جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں پر بھی جو وہ جان بوجھ کر لیتے ہیں۔
اس لیے استغفار کی دو قسمیں ہیں، ایک عام استغفار ہے اور ایک خاص استغفار ہے۔ عام استغفار تو عام طور پر انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا کون سا لفظ یا اس کا کون سا عمل یا کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا کون سا معاملہ اس انسان کے لیے باعث تکلیف ہو اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق نہ ہو، تو اس لیے عام معافی مانگتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہنا، یہ بندہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو دلوں میں گزرتے ہیں، یعنی انسان گناہوں کا جو ارادہ کر لیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو عام استغفار ہے یہ چھوٹے گناہوں پر ہوتا ہے، ان خیالات پر جو دلوں میں آتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے، یا اللہ میں ایک کمزور انسان ہوں، فوراً غصے میں آ جاتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر اس طرح دوسرے قسم کے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے ہاتھ پاؤں کرتے ہیں، ایک تو ہے دل کے خیالات اور دوسرے ہیں جو انسان کے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان پر انسان کو خاص استغفار کرنی چاہیے کہ انسان جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اسے ایکشن میں لے لیتا ہے تو پھر واقعی ہی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں، سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی برائیاں تو سرزد ہو گئیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور پھر دوبارہ اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کتنا ہی بڑا ہو، بار بار کیا ہو، جو شخص سچے دل سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس کی بخشش کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑا بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف بھی کرتے ہیں اور سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ کرتے بھی چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، یا گناہ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ ہرگز نہیں، گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کی شان بہت عظیم ہے، اور جب اس کی شان عظیم ہے تو اس کے حق میں گستاخی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو واپس تو لوٹنا ہی چاہیے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ وہ بندے کو جیسی چاہیں سزا دیں اور اگر چاہیں تو معاف فرما دیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن انسان سے جب غلطی ہو جائے اور احساس ہو جائے تو پھر لوٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، برائیوں سے چھٹکارے کا ذریعہ، بری عادتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ، کاموں میں رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ استغفار ہے۔ اب یہ کہ استغفار کیسے کریں، ایک تو یہ انسان گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو اور ان کو گناہ مانے کہ یہ غلط ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے کہ اے اللہ تو مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے اور اس سے توبہ کرے۔ پھر یہ کہ نماز پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، حج عمرہ کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ پھر نماز میں غفور نام سے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بخشش کی دعا مانگیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اور پھر سلام کے بعد استغفر اللہ، پھر روزانہ 100 بار الغفور کے وسیلے سے استغفار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔